اور مارکسزم میں یہ ٹاپک سب سے مشکل سمجھا جاتا ہے کہ جدلیاتی اور تاریخی معادیت ایک فلسفی ہے، ایک فلسفہ ہے، اور فلسفے کے بارے میں جو ہماری بنیاد پرست ریاست، اس کے بارے میں جو ہمیں جس ذہنی فکری مشق سے گزارا ہے، وہ ہمارا تاثر فلسفے کے بارے میں یہ بنتا ہے کہ کوئی بہت بھاری پتھر میں آپ کے سر پہ رکھنے والا ہوں۔ اگر یہ فلسفے کا ٹاپک ہے تو جیسے کوئی میں بہت مشکل بات کرنے والا ہوں اور بہت مشکل آپ کے ساتھ پہ ایک پتھر رکھنے والا ہوں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹاپک فلسفے کا نہیں ہے، یہ کامن سینس کا ٹاپک ہے، اور کامن سینس اتنی ان کامن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اس کا اردو ترجمہ بھی کوئی نہیں ہے، متبادل ترجمہ بھی کوئی نہیں ہے کامن سینس کا، کہ کامن سینس کا اردو میں کیا میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، میں اپنے ٹاپک پہ آنے سے پہلے، یعنی کہ جو کہ کامن سینس کا ٹاپک ہے، ایک عام یانہ سا ٹاپک ہے، اس پہ آنے سے پہلے کل ایک بات ہو رہی تھی، اگر مجھے اجازت دیں، دہریت کے بارے میں ایک بات ہو رہی تھی، اور وہ ایک نامکمل بحث کے بعد وہ ختم ہو گئی بات۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں اس میں سمجھنے والی ہیں کہ جو دہریت ہے پاکستان میں، اور دہریت جو ہے وہ ہم لوگوں میں کس طرح سے آتی ہے، یا ہم لوگ جو ہے نا وہ اس کو دہریت کے ساتھ ہمارا کس طرح سے مقابلہ ہے، یہ ایک نامکمل بات تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو دہریت ہے وہ ایک لبرلزم کا ٹرینڈ ہے۔ دہریت لبرلزم کا ٹرینڈ ہے، جس طرح سے بنیاد پرستی جاگیرداری کا ٹرینڈ ہے، کیونکہ جاگیرداری سوسائٹی میں، جاگیردار سوسائٹی کی ساری ڈیپینڈنس، ان کا جو بنیادی فلسفی ہے، ان کی بنیادی فکر ہے، وہ بنیاد پرستی کے اندر ہوتی ہے۔ اور جس وقت سرمایہ داری نظام جو ہے اس میں لبرلزم جب ڈیولپ ہوتا ہے سرمایہ داری نظام میں، تو اس میں دہریت کے خیالات آتے ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر مثلاً پوری دنیا میں سب لوگ جیسے خدا کو ماننا شروع کریں، یعنی کہ تھیزم ہو، یعنی کہ ہندو بھگوان کو مانیں، مسلمان خدا کو مانیں، کرسچن جو ہے وہ جیزس کو مانیں، اور جو ان کا اپنا ہے مذہب اس کو مانیں، تو مسائل ہمارے ویسے ہی رہیں۔ مثلاً ڈسکریمنیشن، طبقاتی استحصال رہے، مثلاً عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ نابرابری کا سلوک رہے، مثلاً پچھے ہوئے طبقات کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی رہے، لوگ بے گھر رہیں، تو اس کے ماننے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر سارے ہی لوگ ایتھیسٹ ہو جائیں، دہریے ہو جائیں، اور سارے لوگ خدا کو نہ مانیں، اور سسٹم ویسے ہی رہے، یعنی کہ استحصال ویسے ہی رہے، طبقاتی تفریق ویسے ہی رہے، ذات پات کا عنصر ویسے ہی رہے، تو وہ اس لبرلزم اور بنیاد پرستی یا خدا پرستی میں اس میں کیا فرق ہوا؟ دونوں باتیں جو ہیں وہ ان کا تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ سماج کو تبدیل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر میں عام لفظ استعمال کروں تو بنیاد پرستی اور یا اس کے مقابلے میں ایتھیزم یا لبرلزم، یہ دونوں ہی ٹرینڈ سرمایہ داری کے ہیں۔ ایک تو انہوں نے جبراً قائم رکھا ہوا ہے بنیاد پرستی کا، اور دونوں جو ہیں وہ غیر سیاسی بناتے ہیں آپ کو۔ بنیاد پرستی کو جب ریاستیں استعمال کرتی ہیں آپ کو غیر سیاسی بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور سرمایہ داری نظام میں جو اب لبرلزم کو جو پروموٹ کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو غیر سیاسی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے غیر سیاسی بنانے میں اور ہمارا اور تو ان کا بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہم اس سوسائٹی میں ایک سسٹم قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو سیاست کرنی پڑتی، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جس وقت آپ میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، ہم لوگ موجود تھے جب، تو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے ایک مفلوج کر دینے والی بنیاد پرستی مسلط کر دی تھی سوسائٹی پر۔ اس کا مقابلہ سوشلسٹوں نے کیسے کیا؟ بہت سارے لوگوں نے، انہوں نے اس کے مقابلے میں لبرلزم کو پروموٹ کیا۔ بہت سارے جو سوشلسٹ تھے اس بنیاد پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے لبرل خیالات اپنائے، جس کی وجہ سے لبرل خیالات اپنانے کی وجہ سے پھر ہماری جو تنظیمیں تھیں ان میں تھوڑا سا انتشار پیدا ہوا، بے عمل ہو گئیں، کیونکہ غیر سیاسی ہو گئی لبرلزم کی وجہ سے، اس میں ایتھیزم بھی آیا۔ اچھا، میں آپ کے ایک نوجوانوں سے ایک بات جو ہے نا خاص طور پہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کتاب کسی زمانے میں جب میں آپ کے جتنا تھا تو میں نے ایک فٹ پاتھ پہ کتاب خریدی، اس کا نام تھا اپنے تئیں پہچانو، یعنی کہ اپنے آپ کو پہچانو۔
اچھا اس میں آگے کیا تھا کہ اپنے آپ کو کیسے پہچانوں؟ وہ ایک مقرر ہے، وہ تقریر کرتا ہے اس کتاب میں کہ آپ نے اپنی صلاحیتیں ڈسکوری آف سیلف کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے، آپ نے کیا صلاحیتیں. اس کے بعد پھر وہ سوال کرتا ہے ان سے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیا پہچانا ہے. تو پھر کوئی کہتا ہے جی کہ میں دنیا کو فتح کر لوں گا، میں نے یہ پہچانا ہے. کسی نے کہا جی کہ میں بہت بڑا آدمی بنوں گا. کسی نے کچھ کہا. اس نے کہا بھی یہ تو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ میں ایسا کر لوں گا، لیکن آخری فکرہ اس کا یہ فکرہ نامکمل ہے، اپنے آپ کو پہچانو. اس کو مکمل اس طرح سے کرنا ہے اس فکرے کو کہ اپنے آپ کو پہچانو دوسروں کی نظر سے. ہاں میں کہوں کہ دنیا میں لوگوں کو کہوں، میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں بڑا انقلابی ہوں، لوگ مجھے سمجھیں کہ یہ تو ایتھیسٹ ہے، دہریہ ہے، تو میں نے تو اپنے آپ کو تو بڑا انقلابی پہچانا ہے، لیکن آپ نے اپنے دوسروں کی نظر سے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی انقلابی کام کیا ہے یا آپ نے کوئی ایتھیزم کی بات کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا ماؤ نے بھی ایک اس کے اوپر اس خاص ٹاپک کے اوپر نہیں، لیکن اس نے یہ لکھا ہے کہ درست خیالات کہاں سے آتے ہیں. تو درست خیالات پھر اس کے نتیجہ یہ نکالا کہ لوگوں میں سے آتے ہیں. لوگ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کا رستہ جو ہے وہ درست کرتے ہیں، آپ کی سمت جو ہے وہ متعین کرتے ہیں. ایک اسی کے ٹاپک کے بارے میں ایک آخری بات جو ہے نا، وہ آج کل ایک ریسرچ آئی ہے، وہ انہوں نے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایج آف اینگر ہے. یہ آواز زیادہ تو نہیں ہے اس کی؟ اچھا وہ ایک انڈین اسکالر ہیں، انہوں نے جو بنیاد پس تحریکوں میں شدت پسندی ہے اس کے ابھار کے اوپر، یعنی کہ شدت پسند تحریکوں کے ابھار کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی تھا ایج آف اینگر. وہ کہتے ہیں جی کہ وقت جو ہے نا وہ گزرتا رہتا ہے، مادی حالات بدلتے رہتے ہیں اور لوگوں کے خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں. اگر آپ خیالات کو روک لیں، جبراً آگے بڑھنے سے روک لیں، مادی حالات تبدیل ہو جائیں، جیسے کہ بنیاد پرستی جو ہے وہ جاگیرداری کا ٹرینڈ ہے، جاگیرداری ختم ہو رہی ہے، سرمایہ داری کے ٹرینڈز آ رہے ہیں. تو اگر آپ روک لیں تو لوگوں میں اینگر پیدا ہوتا ہے، پھر ٹی ایل پی پیدا ہوتی ہے، پھر اس طرح جو ہے نا بھائی یہ ایج آف اینگر ہے. اچھا اور اس کے مد مقابل جو ہے وہ کیا پیدا ہوتا ہے، اس کے مد مقابل لبرلزم پیدا ہوتا ہے. یہ تو بات تھی کہ یعنی کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے ہمیں تربیتی کورس جو ہے نا اس کے اندر یہ بھی کرنا چاہیے ہمارے رویوں کے اوپر کہ ہمیں انقلابی رویے کیا ہیں اور لبرل رویے کیا ہیں، ان کے اندر فرق کیا ہے. اچھا دوسرا یہ جی کہ کل بھی سب تمام اساتذہ جنہوں نے تقریریں کی ہیں انہوں نے وہ یہ ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ سوشلزم ایک سائنس ہے، عقیدہ نہیں ہے. یہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سوشلزم ایک سائنس ہے، عقیدہ نہیں ہے. اچھا سائنس اور عقیدے میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو جاننے سے ہی ہم آگے جانیں گے کہ اس مارکسزم جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ کیا ہے، جدلی مادیت جو ہے وہ اس کا کس طرح سے ہوتا ہے. سائنس جو ہے نا اس کے اصول، اس کی باتیں، اس کے قوانین یونیورسل ہوتے ہیں، مطلب ساری دنیا ہی اس کو مانتی ہے. اور عقیدہ جو ہوتا ہے وہ چند ٹکڑیوں میں، ٹکڑی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا 7.5 ارب کی آبادی ہے، ان میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ ایک قسم کے عقائد رکھتے ہیں. 1.5 ارب ہی ہندو ہیں، وہ دوسرے قسم کے عقائد رکھتے ہیں. 1.5 ارب ہی تقریباً کرسچن ہیں، وہ اور طرح کے خیالات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ یہ یونیورسل نہیں ہم اس کو کہہ سکتے کہ کسی ایک عقیدے کے خیالات جو ہے نا وہ یونیورسل کبھی بھی نہیں ہوتے. سائنس کی باتیں یونیورسل ہوتی ہیں کہ زمین جو ہے نا وہ کشش کرتی ہے چیزوں کو، سورج جو ہے وہ زمین جو ہے سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، یا سورج آگے کس طرح، یعنی کہ یہ یونیورسل باتیں. یعنی کہ سائنس جو ہے وہ اس کے اصول اور قوانین یونیورسل ہوتے ہیں. نمبر 1 یونیورسل کیوں ہوتے ہیں وہ سارے قوانین؟ یونیورسل اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ ان کی تصدیق کر، یعنی کہ سائنس کی فراہم کی ہوئی معلومات کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں، عقیدے کی فراہم کی ہوئی معلومات کی آپ تصدیق نہیں کر سکتے. اس لیے جو ہے اچھا اس کو یہ تو ایک عقیدے کی بات تو ہے نا، مذہب سے جڑی ہوئی، لیکن عقیدے وہ بھی ہوتے ہیں مارکسزم کی زبان میں، عقیدے وہ بھی ہوتے ہیں کہ ایسے خیالات آپ کے جو تجربے میں ٹھیک ثابت نہ ہوئے ہوں. یعنی کہ اگر آپ کوئی آئیڈیا رکھتے ہیں کہ انقلاب اس طرح سے آ رہا ہے، وہ اگر تجربے میں صحیح ثابت نہیں ہوا تو وہ بھی ایک اس وقت تک آپ کا عقیدہ ہے. یعنی کہ جو چیز تجربے میں درست ثابت نہیں ہوتی تب تک وہ غیب ہے، تب تک وہ آپ کے عقیدے میں شامل ہے. اچھا یہ جو بنیادی بات ہے
کہ سائنس جو ہے وہ اس کا ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بات ہر ایک کی سمجھ میں آ جانے والی ہوتی ہے، اور ہر ایک کی بات جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے سمجھ آئے. مثلا 2 × 2 = 4 ہے، تو یہ ہر ایک کو بات سمجھ میں آنے والی ہے. اگر میں آپ کو یہ منوانا چاہوں کہ نہیں 2 × 2 = 5 ہوتے ہیں، تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بات کو سمجھنے میں ہی آپ کو تھوڑا سا جانا پڑے گا اپنے ذہنی پس منظر کے اوپر. میں اگر آپ کو منوانا چاہوں کہ 2 × 2 = 5 ہوتے ہیں، تو میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ اس کے لیے آپ کے لیے کوئی اتھارٹی ڈھونڈوں گا جس کی آپ بات مانتے ہیں. مثلا کوئی مذہبی اتھارٹی ڈھونڈوں گا کہ جناب یہ فلاں حدیث میں آیا ہے. سکھ جو ہے وہ گرو نانک کا دیں گے کہ بھائی 2 × 2 = 5 تو الہامی کتابوں میں لکھا ہوا، آپ کیسے نہیں مانتے؟ دوسرا کیا کروں گا؟ دوسرا اس کے ساتھ ایک خوف جوڑ دوں گا کہ آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا یہ نقصان ہو جائے گا. تیسرا کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے منوانے کے لیے 2 × 2 = 5 ہوتے ہیں؟ تیسرا یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کی عقل ہی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں، ورنہ اصل بات تو 2 × 2 = 5 ہی ہے، 2 × 2 = 4. اچھا، یہ بات اس کا تقابل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہے، اور تجربے اور مشاہدے میں اس کو جو ہے نا وہ اس کے اصول اخذ کیے جاتے ہیں، اس لیے وہ یونیورسل ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو تھا ایک بنیادی طور پہ کہ اس کو فلسفے کی بجائے مارکسزم اگر سائنس ہے تو جدلی مادیت بھی سائنس کی ڈیولپمنٹ کے بعد ہی اس نتیجے پر انسان پہنچا ہے. یعنی کہ یہ جدلی مادیت کا جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ بھی سائنس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے کیے ہیں، کسی فلسفی کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نہیں کیے. بنیادی سوال کیا تھا؟ یعنی کہ یہ کامن سینس کی بات جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بنیادی سوال کیا تھا. ابتدائی انسان کے سامنے بھی بنیادی سوال یہ تھا کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو کس طرح سے یہ چل رہی ہے، فطرت کا نظام کیا ہے. اس کے انہوں نے اس وقت بھی 2 جواب تلاش کیے. ایک جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو فطرت کا نظام ہے نا، اس کے اندر ایک خودکار نظام ہے، اس کی وجہ سے چل رہا ہے. فطرت کا نظام اپنے اندر موجود ایک خودکار نظام کی وجہ سے چل رہا ہے. اس کو انہوں نے مادیت کا نام دیا. دوسرے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے ہماری زندگی میں، ہماری دنیا میں اس کو اٹھا کے ادھر رکھتا ہوں، اسی طرح سے کوئی بیرونی عمل اس مادی دنیا کو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ایک سوال جو تھا کہ یہ فطرت کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس کے ابتدائی انسان نے 2 جواب دیے. پہلا جواب یہ تھا کہ اس کو کوئی بیرونی عمل چلا رہا ہے، یعنی کہ ایکسٹرنل ایجنسی جو ہے وہ اس کو چلا رہی ہے، اس نظام کو. دوسرا یہ تھا کہ اس کے اندر جو ایک خودکار نظام ہے اس کو آپ تلاش کریں. اچھا، وہ زیادہ آسان تھا کسی بیرونی ایجنسی کے ذمہ لگا دینا. مثلا آپ سیڑھیاں اتر رہے ہیں اور ایک بندہ سیڑھیاں اتر رہا ہے، وہ گر جائے تو یہ بڑا آسان ہے اسے کہہ جی اس کو کسی ہوائی چیز نے دھکا دیا ہے. اور یہ کام ذرا مشکل ہے کہ وہ یہ کرے جی کہ یہ بیلنس کیا ہوتا ہے، زمین کی کش کی سکل کیا ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے سے اس کا نتیجہ نکالے کہ یہ کیوں امبیلنس ہو کے اور کیسے گر گیا. اچھا، اس لیے کیونکہ یہ آسان جواب تھا سب سے، کائنات کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا، کائنات کے اندر ہونے والے عمل کا یہ آسان جواب تھا کہ جی کوئی باہر سے اس کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس کو ہم کہتے ہیں جو بیرونی عمل کی وجہ، اس کو ہم کہتے ہیں، یہ مثال کے طور پہ ہم یہ اس حال کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مادی وجود رکھتا ہے حال، اور اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مادی دنیا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ مادی دنیا یا فطرت ہے. تو تب سے اس سوال کے جواب میں کہ یہ کیسے چل رہا ہے سسٹم، تو 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے انسان کا ذہن. پہلا حصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو فطرت ہے اس کا نظام، اس کے اندرونی نظام چل. ایک پھر ما فوق الفطرت ہے جو بیرونی ایجنسی چلا رہی. ایک آپ نے سنا ہوگا ایک طبیعیات ہے، طبیعیات عربی زبان میں کہتے ہیں فطرت کے نظام کو سمجھنے کو، اس کے اندرونی عوامل کے ذریعے. ایک مابعد طبیعیات ہے جو کہ اس کے ماورا ہے. اچھا، یہ دونوں ٹرینڈ جو تھے یہ چلے آ رہے تھے کہ جو لوگ منسوب کر رہے تھے اس کو کسی بیرونی ایجنسی سے، ایکسٹرنل ایجنسی سے، فطرت کے نظام کو چلنے کو، جو لوگ کسی بیرونی عمل سے منسوب کر رہے تھے، انہوں نے ایک بیرونی عمل کی ایک نئی دنیا تصور کی کہ اس دنیا میں سے یہ سب کچھ کنٹرول ہو رہا ہے، اس دنیا میں سب کچھ جو ہے نا یہ چل رہا ہے. تو وہ جو تھی وہ انتہا پر پہنچ کر تو وہ مذاہب کی شکل انہوں نے اختیار کی. یعنی کہ اس تصور نے کہ اس دنیا کو کوئی بیرونی عمل چلا رہا ہے، اس نے میٹا فزکس تخلیق کی، اس نے سپر نیچرل چیزیں تخلیق کی،
اس نے ماورائیت تخلیق کی، اور وہ پھر الٹیمیٹلی مذاہب کی شکل میں ان کا جو ہے وہ رونما ہوئے ایک مذاہب کی شکل میں۔ دوسرا جو تھا یہ ٹرینڈ کہ یہ جو چیز ہے، مثلا مثال کے طور پہ میں نے اس میں کیا ہے کہ اگر موٹر سائیکل کے اوپر آپ جا رہے ہیں اور موٹر سائیکل رستے میں بند ہو جاتی ہے تو آپ اس کو اس کی ٹینکی میں دیکھتے ہیں کہ تیل تو ختم نہیں ہو گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اس کا کوئی پرزہ تو خراب نہیں ہو گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کرنٹ تو آ رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کسی بھی ہونے والی تبدیلی کو اگر اس کے اندر دیکھیں گے، اس کے اندر تلاش کریں گے، اس کی وجوہات کو اس کے اندر تلاش کریں گے۔ زلزلہ آتا ہے، اگر اس کی وجوہات کو آپ زمین کے اندر تلاش کریں گے، زمین کی ساخت میں تلاش کریں گے، تو یہ ہے مادیت۔ یعنی کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی مادی چیز کو، اس کے اندر ہونے والی حرکت اور تبدیلی کو اس کے وجود میں تلاش کرنا، یہ مادیت ہے۔ اچھا، یہ مادیت جو ہے نا، یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ٹرینڈ تھا، تو اس کی نسبت جو تھا نا، آئیڈیلزم جو تھا، جس نے تصوریت کہ یہ جو ہے نا، یہ کسی آئیڈیا یا خیال کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اچھا، مثلا آپ جب آپ کی موٹر سائیکل بند ہوئی تھی تو آپ واپس گھر جاتے ہیں تو آپ کو یہ بات سنائی ہے سب کو، تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی ماں نے روکا تھا آپ کو کہ آپ جو ہے نا وہ موٹر سائیکل پر نہ جائیں، تو اس کی وجہ سے موٹر سائیکل بند ہو گئی۔ یعنی کہ ماں کی جو نافرمانی ہے وہ ایک آئیڈیا ہے، وہ ایک خیال ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئیڈیا یا خیال مادے میں کوئی تبدیلی رونما کر سکتا ہے تو یہ آپ آئیڈیلسٹ ہیں۔ یعنی کہ پھر آپ جو ہے نا وہ بعد طبیعت کو مانتے ہیں، پھر آپ جو ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے رونما، وہ اس کے اندر اپنی ساخت میں اس کو معلوم کرنا چاہیے، اس کی ساخت میں ہمیں تلاش کرنی چاہیے کہ یہ اس کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے، تو پھر آپ مادیت جو ہے نا وہ۔ اچھا، پھر جب سائنس نے جب ڈیولپ کیا، سائنس نے جب ترقی کی، تو پھر یہ بات یہ سائنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ پھر یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ یہ جو